میرے تمام دیگر مؤسس مہمانان گرامی، عزیز بچوں، السلام علیکم۔ میں بہت ممنون ہوں پہل پاکستان کا میرے بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا اور آج آپ کو درمیان موجود ہیں۔ میں چند منٹ آپ کے لوں گا اور اس کے بعد آپ کو بیٹا اجازت ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، ہم بھی جائیں گے۔ ایک تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو بچہ بیٹھنا چاہتا ہے وہ بیٹھے، باقی اٹھ جائیں۔ اگر آپ بات سننا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر آپ نے انٹرپٹ کرنا ہے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں، آپ کے رائٹس ہیں، آپ استعمال کریں۔ دیکھیں، کبھی بھی کسی بھی اگر معاشرے میں آپ یہ چیز دیکھیں اور سمجھیں، جو آپ کے حقوق ہیں وہ میری ذمہ داری ہیں اور جو میرے حقوق ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں۔ یہ پیرالل سسٹم ہے اور یہ جب پیرالل چلتا ہے تو نظام چلتا ہے۔ اگر ایک سائڈ صرف اپنے حقوق مانگے اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے تو نظام نہیں چلتا۔ شعور کیا ہے؟ اور آزادی بھی وہاں دی جاتی ہے جہاں شعور ہو۔ جہاں شعور نہیں ہے وہاں آزادی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ پھر اس کا مس یوز کیا جاتا ہے۔ میری ایک پی ایچ ڈی میں ایک ریسرچ پیپر تھا، میں نے اس پہ کام کیا۔ اس میں پاکستان کے حوالے سے تھا کہ امپیکٹ آف اکنامک فریڈم آن اکنامک گروتھ، کہ جو ہماری آزادیاں ہیں، اکنامک فریڈم جو ہے وہ تمام قسم کی آزادیوں کا مجموعہ ہے، ایگریگیٹ ویٹیج کے ساتھ۔ اس کا ذکر تھا کہ کیا پاکستان نے تمام قسم کی ہمہ قسم آزادی دے کے ہم معاشی ترقی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن بھی تھا، فریڈم آف سلیکشن بھی تھا، فریڈم آف جوڈیشل سسٹم بھی تھا، کوئی 370 کے قریب اس کے سب انڈیکیٹر تھے اور ان کا مجموعہ اکنامک فریڈم کے نام سے۔ تو اس کا ہم نے انالیسس کیا 1970 سے آنورڈ، اور بعد میں جو اس کا آپ ریسرچ کے جو آپ کہہ لیں کہ امپیریکل انالیسس تھے وہ یہ تھے کہ ادھر آزادی نہیں دینی چاہیے۔ جو آپ کہہ لیں کہ ایویڈنس تھے وہ یہ تھے کہ جب بھی اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن آئی نظام بہتر ہو گئے، اور جب بھی آپ نے کمیونٹی کو آزادی دی اس کے ایڈورس افیکٹ آئے۔ اب وجہ کیا ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی چیز کے استعمال سے پہلے اس چیز کا شعور لازمی ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی تعلیم لازمی ہے۔ آپ نے اگر فار ایگزامپل موٹر سائیکل چلانا ہے تو موٹر سائیکل کی جو ٹریننگ ہے وہ آپ کے لیے مینڈیٹری ہے، وہ ہونی چاہیے، ادروائز آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور موٹر سائیکل کا بھی نقصان کریں گے۔ پر اب یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ جب مجھے پتہ چلے گا، میرے پاس فار ایگزامپل آپ لوگ کچھ آئیں گے کہ سر ہمارے جو ڈپارٹمنٹ میں یہ مسئلہ ہے، تو پھر اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ایسے طریقے سے اس میں بہتری لاؤں، وہ جو ڈیفیشنسی ہے وہ پوری کروں۔ خیالات کا اظہار کرنا چاہیے، الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے۔ دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں، آپ کی جو کتھارسس ہے، آپ کے دل کا جو غبار ہے وہ نکل جاتا ہے، دوسرا اس کے آپ رد عمل میں نظام میں بہتری آتی ہے۔ لیکن اگر ہم نہیں کریں گے یہ چیز، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کریں گے، الفاظ کیسے بھی ہوں، تو اس سے یہ ہے کہ ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کی طبیعت کے اندر، اور کسی ایک دو شخص کو تو برداشت کیا جاتا ہے، کسی سوسائٹی میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پوری کمیونٹی اپنے خیالات کا اظہار نہ کرے اور ایک اس کی جو انٹرنل فیلنگز ہیں وہ ایسی ہو جائیں ریٹیلیشن والی،
تو وہ پھر وہاں پہ پازیٹیوٹی نہیں رہتی، وہاں پہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اور پھر آپ کل کو کہیں کہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا یا معاشرہ ترقی کیوں نہیں کرتا، تو نہیں کہا جا سکتا۔ جو آپ کی فیلنگ ہے، آپ کی اخلاقیات جس چیز کی اجازت دیتی ہیں، پتہ چلے کہ کسی شخص نے جو آج کا، ویسے میں بار بار مجھے وہ چیز ذہن میں میرے اسٹرائک کر رہی ہے، آپ کے نام کے ساتھ خواجہ فرید کالج جڑا ہوا ہے اور خواجہ فرید کالج کے نام کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا، شعور اور تربیت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے رویے جو ہیں وہ بہت بہتر رکھیں۔ پر گزار ہوں اس کالج کے پرنسپل کا کہ یہ بڑے کھلے دل سے ایسی باتوں کو، ایسی چیزوں کو اور ایسی ڈسکشن کو یہ مواقع دیتے ہیں، اور جہاں آپ کی نصابی سرگرمیاں ہیں، دیز جو آپ کا کو کریکولم کا یہ حصہ ہے کہ آپ کو شعور اور آپ کو انفارمیشن اور آپ کی جو تربیت ہے، تعلیم تو آپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا دوسرا کمپوننٹ ہے نا تربیت، وہ آپ کو ایسی ڈسکشن کے تھرو آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تعلیم و تربیت بہت ہارڈ ڈفرنٹ فرام ایچ ادر، یو آر گیٹنگ ایجوکیشن، اور جو آپ کی تربیت ہے اس کا کمپوننٹ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے آپ کے پرنسپل اس طرح کے مواقع دیتے ہیں آپ کو کہ آپ یہ ڈفرینٹ لوگوں کی، پہلے ریاض نوری صاحب تھے، وہ بہت بڑے عالم بھی ہیں اور وہ ڈسٹرکٹ کی جو امن کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر ہیں، یہ عمران کمار ہیں، یہ بھی بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، دنیا اسلم ہے، میڈم خالدہ، ان لوگوں کے آپ ایکسپیرینس سے، ان لوگوں کے باتوں سے آپ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکو گے، تعلیم آپ افضل بیگ صاحب سے حاصل کرو گے، لیکن تربیت آپ ان سے حاصل کرو گے، یہ آپ کو ایکسپیرینس دنیا سکھائے گی۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں، فریڈم آف جو اوپینین ہے، ایکسپریشن ہے، ہمارے آئین کا آرٹیکل نمبر 19 ہے جو آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے کہ آپ اپنی اظہار رائے کی جو ہے نا آپ کر سکتے ہو کسی بھی جگہ، کسی بھی فورم پر، لیکن یہ بالکل ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ کھلا ہے کہ میرا اظہار رائے یہ ہے کہ میں کسی کو گالیاں دوں، ابیوز لینگویج یوز کروں، کسی کو نیگیٹیولی کرٹیسائز کروں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں کسی پہ بہتان لگاؤں، میں کسی پہ الزام لگاؤں، یہ قطعاً فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دس از دا لمیٹیشن، لمیٹڈ باؤنڈریز ہے آپ کا ایک جو ہے نا ایک سسٹم ہے جس کے تحت آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل نمبر 19 کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں جو درج ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، کئی لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن سمجھ رہے ہوتے ہیں، دس از ناٹ لائک دیٹ، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کی اپنی جو تہذیب کا جو ہے نا ایک بیسکلی ہمارا جو تعلیم ہے نا وہ ہمارا ہے 46.5% ہمارے جو لٹریسی ریٹ ہے۔ دنیا کے 120 ممالک میں ہم تعلیمی درجہ بندی کے لحاظ سے 113ویں نمبر پہ کھڑے ہیں، صرف 7 ممالک ہم سے آگے ہیں، اس میں بھی ایتھوپیا ہے، اس میں بھی جو ہے نا افغانستان ہوگا، اس میں شاید صومالیہ ہوگا، اس طرح کے جو ہے نا 5-7 ممالک ہیں جو ہم سے آگے ہیں۔ 113واں نمبر ہے ہمارا 120 میں سے، یہ آپ کے یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ دنیا کے جو آخری 15 ممالک ہیں ان کا ہے کہ جن کا 50% سے کم لٹریسی ریٹ ہے، ہمارا 14.5% ہے، جبکہ انڈیا کا 88% ہے، بنگلہ دیش کا 89% ہے اور سری لنکا کا 92% ہے۔ ہمارا ایک ایریا پاکستان میں ایسا بھی ہے جہاں پہ لٹریسی ریٹ 100% ہے اور وہ ہے جی بی گلگت بلتستان۔ اس ہمارے ریجن کا جو لٹریسی ریٹ ہے اس کا وہ 98% ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے حکمران جو ہے نا وہ اپنے قوم کو، اپنی جو ہے نا نسل کو تعلیم دینے کے لیے بہت مخلص ہیں۔ 1984 میں گلگت بلتستان میں جو ان کے آپرنس کریم الدین آغا خان ہے وہ 100 سال کے ہوئے تھے تو ان کی 100 سالہ تقریبات منائی گئی تھی، تو دنیا جہان میں ان کے پیروکار ہیں۔ دنیا جہان سے جتنے بھی ان کو رقم وصول ہوئی تھی پروفیسر صاحب، جتنے بھی انعامات تقسیم ہوئے تھے ان میں کوئی سونا تھا، نقدی تھی، جو بھی تھا
انہوں نے پورے گلگت بلتستان میں 122 جو ہے نا وہ انہوں نے گولڈن جوبلی اسکول بنا دیے۔ اب کوئی بھی جب گلگت بلتستان جائے تو وہ گولڈن جوبلی ہائی اسکول پڑھے تو وہ سمجھے کہ یہ اس فنڈ سے بنی ہے، وہ اس کے امپیکٹ تھے۔ یہ سارا کچھ حکمرانوں کی وجہ سے یا حکمرانوں کے ایٹیٹیوڈ سے ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور دوسرا اس میں ہے ایجوکیشن کا جو آپ کا حق ہے نا، آرٹیکل نمبر 25A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 وہ یہ حق دیتا ہے کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن از دا رائٹ آف ایوری چلڈرن آف پاکستان۔ میری کوشش کے باوجود یہ پروگرام 10 بجے نہ شروع ہو سکا، تو اس سے بھی ہمارے بنیادی حقوق متاثر ہو گئے۔ تو اب انہوں نے ہمیں تھوڑا باؤنڈ کر دیا، چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں، 2 منٹ میں اس پہ بات کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک پانی والا واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ جی پانی جو ہے یہ وہ بچے نے واقعہ ایسے ہی، لیکن میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں جب جس کو یہ بھی ذکر کر رہے تھے، جب یہ چل رہا تھا 2 قومی نظریہ اور ہم تو ایک قوم ہے اور 2 قوم ہے، جب پاکستان بننا تھا تو قائد اعظم ایسے ایک کالج میں تشریف لے گئے۔ وہاں جو لڑکے تھے اسٹوڈنٹ وہ ایک آیا، اس نے قائد اعظم کو سوال کیا، اس نے کہا جی کہ یہ میرا نات 7 کلاس فیلو ہے، ہم ایک ہی محلے میں پیدا ہوئے، اکٹھے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، اب آپ آ گئے آپ سے تو ہم تو اکٹھے رہے ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ 2 الگ قومیں ہیں اور یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی؟ تو اس کا مجھے ذرا وضاحت کریں۔ تو ہمارے اندر کوئی فرق نہیں۔ تو قائد اعظم خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہو جائے انہوں نے کہا کہ شاید ان کے پاس جواب نہیں ہے، تو پھر قائد اعظم نے ان کو کہا کہ 1 گلاس پانی لائیں۔ بندہ جب زیادہ گھبرا جاتا ہے تو پھر پانی مانگتا ہے۔ تو وہ بڑے اکثریت ہندوؤں کی تھی وہاں، تو وہ بڑے اس پہ مسکرائے کہ بھی آپ ان کو بات نہیں مان پا رہے۔ انہوں نے وہ پانی منگوا لیا، ویسے وہ اکٹھے بیٹھے تھے، انہوں نے ایک مسلم اسٹوڈنٹ کو بلایا اور بلا کے کہا یہ نے پانی پی۔ انہوں نے پانی پیا، جب انہیں آدھا گلاس پی لیا انہوں نے اسے لے لیا، اس کو بھیج دیا۔ پھر اس ہندو لڑکے کو بلایا، اس نے کہا یہ نے پانی پی کر میں نہیں، یہ تو وہ ناپاک ہو گئے، برش کہتے ہیں اس کو۔ تو اس نے کہا بھائی یہی 2 قومی نظریہ، ابھی آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اکٹھے پلے ہیں اور بڑے ہیں، تو اب آپ اس کے گلاس میں پانی پینے کو تیار نہیں۔ تو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں واقعتاً ایسا کوئی اصول اور رول نہیں ہے، یہ آپ کو بھی میں کلیئر کر دوں کہ کوئی چیز کسی کے ہاتھ لگانے سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا پاک اور ناپاک ہونا اس کی اپنی مطلب سیب ہے۔ اب میں جاتا ہوں ان کے گھر، یہ مجھے بلا لیتے ہیں، یہ 9 مسلم بھائی آئے ہوئے ہیں، تو یہ اب سیب لے کے آتے بازار سے دھو کے میرے آگے رکھ دیتے، اس میں کیا حرام ہو گیا؟ میں تو کھا لوں گا۔ لیکن وہی حرام سیب اگر ان کے کہیں بت کے سامنے پرساد کے طور پر رکھیں گے تو وہ سیب میرے لیے حرام، سمجھے نا؟ لڈو اور جلیبیاں ویسے لے آئے میں کھا لوں گا، لیکن جب اس میں شرک آ جائے گا تو وہ حرام اور حلال کا معیار اور ہے۔ حلال اور حرام کا معیار یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہاتھ لگا دیا۔ یہ جو ہمارے یہاں رد عمل پایا جاتا ہے، جب ہمیں وہاں اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہمارے بڑوں کو، تو پھر مسلمانوں میں یہ رد عمل آیا کہ اچھا تو ہمارے ہاتھ لگانے سے تمہاری چیز ناپاک ہو جاتی ہے، ہم تو پھر کلمے کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے، تو پھر تمہارے ہاتھ لگانے سے ہماری چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو وہ بدلہ آج تک ہم ان سے لے رہے ہیں، اس لیے میں نے وضاحت کی ہے کہ وہ بدلہ ابھی تک نسلوں میں چل رہا ہے، حالانکہ اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں ہے کہ جو صحیح چیز ہے وہ کوئی بھی آپ کو کھلا دے، ہو سکتا ہے آپ مسلمان کے گھر جائیں وہ آپ کو حرام کھلا لا اور رشوت کا پیسہ ہو، تو آپ کیا سمجھیں کہ رشوت کے پیسے سے خریدی ہوئی چیز، کسی کو مجبور کر کے دی ہوئی چیز، کسی کا مارا ہوا حق وہ حلال ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے پاس ہندو ٹیچرز ہیں، کرسچن ٹیچرز ہیں، پوچھ لیں کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، پانی کے گلاس سیم ہیں، انہی کپ سے وہ چائے پیتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہمارے کالج میں ایسا کوئی فرق نہیں۔